مولانا صاحب، ہم بات کر رہے ہیں طلاق کے بڑھتے ہوئے رجحانات کے حوالے سے، تو سب سے پہلے بتا دیں کہ آج کل کے دور حاضر میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ طلاق کی شرح جو ہے بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق ہو جاتی ہے۔ ہمارے دین نے کون سی چیزیں کہی ہیں کہ آپ طلاق کا حق استعمال کر سکتے ہیں ان پہ، اور کن چیزوں پہ نفی فرمائی ہے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کا موضوع ہے یہ بہت اہم موضوع ہے، اور معاشرے کے اعتبار سے جو آج کل کے حالات ہیں اس میں اس موضوع کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز وہ ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ طلاق ہے کیا چیز۔ طلاق دراصل یہ ارادتاً نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ اچھا۔ تو جب یہ طلاق جو ہے وہ ایک نکاح کو ختم کرنے کا ایک طریقہ ہے، تو ہم نے سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ نکاح کیا چیز ہے، نکاح کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے۔ تو نکاح تو ایک عام سی چیز ہے، ہر بندہ اس کو سمجھتا ہے۔ اب معاشرے میں یہ ایک عام سی چیز ہے، ہر بندے کے ذہن میں ہے کہ یہ نکاح کیا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ذہنوں کے اندر لوگوں کے نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ لوگوں کو نکاح کے مقصد کے بارے میں نہیں پتہ ہے کہ نکاح کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے، شریعت کی منشا نکاح کے اندر کیا ہے، دین اسلام کی جو منشا ہے وہ نکاح میں کیا ہے۔ تو جو نکاح کا مقصد ہے وہ ہے نوع انسانی کی مہذب انداز میں بقا۔ یہ جو ہے نکاح کا دراصل جو ہے یہ اس کا مقصد ہے۔ اب اس سے ریلیٹڈ ایک دوسری چیز آ جاتی ہے کہ نکاح تو ہو گیا، اب نکاح کو برقرار بھی رکھنا ہے۔ بالکل۔ تو نکاح کو برقرار رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ شریعت کو جو اس کی منشا مطلوب ہے، جو ہمارے دین کو جو اس کی منشا مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ جب نکاح ہو گیا، نوع انسانی کی بقا کا جو مقصد تھا اس کا ایک ذریعہ نکاح کو بنایا گیا، تو اب نکاح کو برقرار رکھنے کا جو مقصد ہے وہ ہے نوع انسانی کی جو پرورش ہے وہ مہذب انداز میں ہو۔ مینز کہ نوع انسانی کی مہذب انداز میں پرورش جو ہے وہ نکاح کو برقرار رکھنے کا مقصد ہے، اور یہی جو ہے وہ شریعت کو مطلوب ہے۔ اب آ جاتے ہیں اس سے اگلے سٹیج کے اوپر کہ جیسے آپ کا آج کا موضوع تھا کہ طلاق جو ہے وہ اس کے رجحان ہیں، یہ ہے، تو وہ جب یہ نکاح کا مقصد ہم نے سمجھ لیا، اب اسی چیز کو ارادتاً ختم کرنے کا نام جو ہے وہ طلاق ہے۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنا بڑا مقصد کہ نوع انسانی کی مہذب انداز میں بقا ہو، نوع انسانی کی ایک فرد کی ایک مہذب انداز میں پرورش ہو، اتنے بڑے مقصد کو اور اتنی بڑی چیز کو ایک لفظ طلاق کے ذریعے ختم کر دیا جاتا ہے، تو یہیں سے ہی ایک مہذب، ایک سلیم و طبع آدمی سمجھ سکتا ہے کہ یہ جو طلاق ہے یہ کتنی بری چیز ہے۔ تو اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ دو چیزیں، جیسے نکاح اور طلاق یہ دونوں جڑے ہوئے ہیں، تو شریعت نے نکاح کے اندر جو ہے وہ ترغیب دی ہے، حکم دیا ہے، نکاح کا شوق دلایا ہے۔ نکاح بعض مقامات پر، جیسے کہ شارح بخاری ہیں جنہوں نے بخاری شریف کی ایک مشہور شرح لکھی، حافظ ابن حجر عسقلانی، وہ جو قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، وہ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ یہاں نکاح کا جو حکم ہے وہ واجب کے اعتبار میں ہے، کہ نکاح جو ہے وہ ضروری چیز ہے۔ اسی طرح شریعت میں نکاح کی ترغیب دی گئی، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، اور میرے سے جو پہلے انبیاء گزرے یہ ان کی بھی سنت ہے۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اعراض کیا وہ ہم میں سے نہیں۔ اور اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو شخص اہلیت رکھتا ہو وہ نکاح کو ضرور کرے، کیونکہ یہ نکاح کو نیچی رکھنے والی اور حدیث شریف کا جو مفہوم ہے اس اعتبار سے کہ یہ آپ کے ایمان کو بچانے والی چیز ہے۔ تو نکاح کی ترغیب دی گئی، اس کا حکم دیا گیا، اس کا شوق دلایا گیا، بعض حالات میں اس کو واجب قرار دے دیا گیا، جبکہ اس کے جو پیرالل چیز ہے طلاق، اس سے ڈرایا گیا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی، اس کو پسندیدہ قرار نہیں دیا گیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے جو ہے وہ شروع میں بتایا کہ طلاق جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے،
اس کو ابغض المباحات کہا گیا ہے کہ ناجائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ طلاق کا ہے۔ اور اسی طرح طلاق کی حوصلہ شکنی کے اندر جو ہے علماء لکھتے ہیں کہ طلاق جو ہے اگر کوئی بندہ بے وجہ بغیر کسی وجہ کے یا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ طلاق دیتا ہے تو وہ غضب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اور اسی طرح ایک جیسا کہ آپ بتا رہے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو، کیونکہ طلاق جو ہے جب کوئی مرد جو ہے کسی عورت کو طلاق دیتا ہے اس سے اللہ کا جو عرش ہے وہ لرز اٹھتا ہے، یعنی یہ اتنی ناپسندیدہ چیز ہے۔ تو ایک طرف نکاح کا شوق دلایا گیا اور ایک طرف جو ہے وہ طلاق کی حوصلہ شکنی کی گئی، تو اس سے ہمیں جو ہے شریعت کی ایک منشا سمجھ میں آتی ہے کہ شریعت کے اندر نکاح کو برقرار رکھنے، اس کے دوام اور اس کا جو استمرار ہے وہ مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے مولانا صاحب، یہ بھی بتا دیں کہ اگر طلاق جیسی چیز جائز بھی قرار دی گئی، کیونکہ آپ نے کہا کہ جائز چیزوں میں ناپسندیدہ چیز ہے طلاق، تو پھر کون سے حالات ہیں جن میں طلاق دینے کی اجازت ہے؟ کون سے حالات ایسے میاں بیوی کے درمیان پیدا ہو جائیں کہ بیوی کو بھی حق حاصل ہے، جیسے خلا کے طور پہ وہ اس کو اپیل کر سکتی ہے اور شوہر بھی پھر طلاق دے سکتا ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا بڑا اچھا سوال ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم پہلے اس کی بنیادوں کی طرف جانا ہوگا کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے ابھی ساری ایک تفصیل جو ہے وہ اپنے ناظرین کی خدمت میں گوش گزار کی کہ نکاح کیا ہے، طلاق کیا ہے اور شریعت کی اس میں منشا کیا ہے۔ اب سوال یہ کرنا کہ ڈائریکٹ یہ اس نہج پہ ذہنوں کو لے جانا کہ جی کون سے ایسے اسباب ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ طلاق ہو سکتی ہے، اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس سے پہلے کی بہت ساری چیزیں یہ ہیں، میں جیسے بات کر رہا تھا اسی کے تسلسل میں آپ یہ دیکھیں کہ نکاح کی اہمیت، پھر طلاق کی حوصلہ شکنی، اب اس کے تیسرے سٹیج میں آئیں کہ فرض کریں ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ میاں بیوی کا مزاج نہیں مل رہا یا کوئی ایسی بات ہے، اس پر بھی شریعت میں یہ بات کی گئی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو برداشت کرو۔ یہاں صبر کا دامن جو ہے وہ تھامنے کا جو ہے وہ اس میں حکم دیا گیا ہے کہ، اور قرآن مجید میں بلکہ یہ آیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو عورتیں ہیں ان کی بعض چیزیں آپ کو ناگوار گزرتی ہوں، آپ کو ناپسند ہوں، لیکن آپ ان چیزوں کو برداشت کرو، اس میں ہو سکتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کے لیے بہتری رکھی ہو۔ اسی پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، 18ویں صدی کے ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ صوفی سلسلے کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے۔ ان کی طبیعت میں بہت زیادہ نفاست تھی، وہ نفیس و طبع شخصیت تھیں، یہاں تک کہ اگر ان کے سامنے دسترخوان لگایا جاتا، اگر اس دسترخوان کی کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا اگر کوئی اپنی جگہ سے وہ ٹیڑھا ہوتا تو ان کی طبیعت پر بہت زیادہ گرانی گزرتی تھی۔ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اس لیول کے نفیس و طبع انسان تھے، لیکن جو ان کی اہلیہ تھی وہ ان کے مزاج کے بالکل برعکس تھیں، کہ ان کا مزاج جو ہے اتنا نفیس اور وہ ان کے مزاج کے بالکل برعکس۔ اس کی تفصیل جو ہے وہ کتابوں میں لکھی، آپ پڑھیں گے تو حیران ہو جائیں گے۔ تو ایک دفعہ ایک ان کے مرید ان کے پاس آئے اور انہوں نے اپنے شیخ سے عرض کی کہ آپ جو ہے ماشاءاللہ اللہ پاک نے آپ کو اتنی نفاست سے نوازا ہے اور آپ کی جو اہلیہ ہیں وہ آپ کے مزاج کے بالکل برعکس ہیں، اور اس کی وجہ سے بعض اوقات آپ کو مشکل اور تکلیف ہوتی ہے، تو آپ جو ہے ان کو چھوڑ کیوں نہیں دیتے، آپ ان کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو اس پر جو ہے وہ مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ نے جو جملہ ارشاد فرمایا اس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ انہوں نے اپنے مرید کو یہ بات کی کہ یہ جو میری بیوی کی وجہ سے مجھے پریشانی یا دکھ یا تکلیف پہنچتی ہے، اس پر جو میں صبر کرتا ہوں، اس چیز کو جو میں برداشت کرتا ہوں، شاید اللہ رب العزت نے مجھے روحانیت میں جو مقام ادا کیا ہے اس کی مین وجہ یہی ہے۔ تو ہمارے بزرگوں کا جو ہے ان حالات کے اندر عمل یہ رہا ہے۔ اچھا، تو اب اس میں یہ ہے کہ اگر پھر بھی کوئی اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی ایسی وجہ آ جاتی ہے کہ بندے کو جو ہے وہ لگتا ہے کہ مجھے اب طلاق دے دینی چاہیے، تو یہاں اب دیکھنے کی چیز ہے کہ یہاں شریعت ہمیں کیا کہہ رہی ہے۔ وہاں بھی شریعت حتی الوسع کوشش کر رہی ہے کہ یہ گھر نہ ٹوٹے،
کہ ایک بندے نے اگر ذہن میں یہ سوچ لیا ہے کہ اب میری جو ہے میری اہلیہ سے نہیں بنتی، میری بیوی سے نہیں بنتی، مجھے اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، تو شریعت نے یہاں بھی اس کو چھوڑنے کا جو راستہ بتایا ہے اس کے اندر اگر آپ گہرائی سے مطالعہ کریں تو پھر بھی شریعت کو یہ مطلوب ہے کہ یہ دونوں آپس میں کسی طرح ان کی جو ہے وہ طلاق واقع نہ ہو، بلکہ یہ باہم خوش رہیں۔ اب وہ کس طرح، اس کی میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ شریعت کے اندر مرد کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ عورت کو اکٹھی 3 طلاق کبھی نہ دے، عورت کو 3 طلاق کبھی نہ دے۔ اب یہ کیوں ہے؟ اگر طلاق دے تو کیسے دے؟ اس میں یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کو 1 طلاق دے۔ اب جب اس کو 1 طلاق دے دی تو اب اس کے بعد اس کا عدت کا دورانیہ جو ہے وہ علماء نے اس کی تفصیل لکھی ہے، تو وہ پڑھ لینی چاہیے ہر مسلمان کو، کہ وہ عورت اس مرد کے گھر میں گزارے گی، اور پہلی طلاق کے بعد بغیر کسی نکاح کے مرد کو یہ اختیار دیا ہے کہ عورت اگر چاہے یا نہ چاہے آپ اس سے رجوع کر سکتے ہو۔ تو یہاں جو ایک ابتدائی قدم اٹھانے کی مرد کو اجازت دی ہے، اس کے پس پردہ بھی شریعت کی منشا یہی ہے کہ ان کا گھر نہ ٹوٹے، نظر ثانی کی مہلت، نظر ثانی کی ایک مہلت دے دی گئی ہے۔ جو فیصلہ لیا اس پہ ایک دفعہ آپ خود غور و فکر کریں، اپنا جو ڈیسیژن ہے وہ آپ چینج بھی کر سکتے ہیں۔